السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو شقاقہ جھگڑے کا، بینہما ان دونوں کے درمیان۔ جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ ہما آئے گا اینڈ پہ، اس کا مطلب ہے دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَبْعَثُوا، تو مقرر کرو، حکماً ایک حاکم یا ایک پنچ یا ایک ثالث، من اہلہ شوہر مرد کے گھر والوں سے، وحکماً اور ایک پنچ من اہلیہا عورت کے گھر والوں سے، یعنی کہ ایک سسرال سے اور ایک میکے سے۔ ان یریدا، اگر وہ چاہیں، اصلاحاً صلح کرنے کا، یوفق اللہ، تو موافقت پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، بینہما ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیمًا خبیرا، سب کچھ جاننے والا، باخبر ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے جو میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں پڑھا، یہ اسی کی آگے ڈیٹیل ہے کہ اگر معاملہ اس قدر بڑھ جائے کہ بات جھگڑے یا طلاق کی تک آ جائے، اس وقت ضروری ہے کہ دونوں خاندانوں میں سے، یعنی کہ لڑکی کے سسرال میں سے اور اس کے میکے میں سے بھی پنچ کو مقرر کیا جائے، اور وہ اپنی اپنی طرف سے، یعنی کہ دونوں طرف سے صلح کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ کتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے سورہ نساء میں بیان فرما دیا ہے کہ کس انداز سے دونوں خاندانوں کو بچایا جائے اور اس رشتے کو ختم ہونے سے بچایا جائے، کہ دونوں خاندانوں کے بڑے بیٹھیں اور جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں اور ناراضگیاں ہیں اور جو کچھ بھی دونوں میاں بیوی کے درمیان ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ نہ کہ جو آج کل کا دور ہے کہ قرآن سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ نکاح کیا ہے اور طلاق کیا ہے۔ اتنا آسان کر دیا ہے دونوں کاموں کو آج کل، بلکہ نکاح تو بہت ہی زیادہ مشکل کر دیا ہے، جتنی زیادہ اس میں فارمیلٹیز اور دنیا داری اور لیوشز اور جو کچھ بھی شامل کر دیا ہے۔ اس کے بعد چاہے لڑکی کے ساتھ وہ اچھا سلوک ہو نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے نہ رکھا جائے، ایک بار شادی پہ گج وج کے پیسہ ضرور لگا دیا جاتا ہے، اور یہ کہیں بھی اسلام میں نہیں لکھا۔ یہی پیسے بچت کر کے بعد میں آپ اچھا بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں جمع کر کے رکھیں جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوں، بجائے یہاں پیسہ خرچ کر کے یا قرض لے کے ساری زندگی قرض اتارنے پر۔ تو یہ کسی بھی دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کا اتفاق ہے اور سلوک ہے، اور دونوں کا ایک دوسرے کے درمیان رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان صلح کرا دے گا، موافقت پیدا کر دے گا، صلح ہو جائے گی۔ لیکن اگر دونوں ہی نہیں چاہتے تو نہیں ہوگی، تو لہٰذا یہ دونوں میاں بیوی کے اوپر ہے کہ وہ اس صلح کو کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا، سب کچھ خبردار۔ آیت نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ شریک ٹھہراؤ، بِهِ اس کے ساتھ، شیئاً کسی کو بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احساناً اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور اجنبی، جنوب دیکھیں آپ اجنبی کہہ سکتے ہیں، اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور مجلس والے، یعنی کہ جن کے ساتھ ہمارا روز اٹھنا بیٹھنا ہے، گھر میں، آفس میں، ادارے میں، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ اور جو تمہارے قبضے میں لونڈیاں ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب نہیں پسند فرماتا، من کانا جو کوئی، مختالاً مغرور ہو، فخورا فخر کرنے والا ہو۔ اب پچھلی آیات میں میاں بیوی کے گھر کے آپس کے معاملات، اور پھر اگلی آیت میں پورے معاشرے کی اللہ پاک نے اصلاح کا طریقہ کار بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کوئی بھی کیسے بھی، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ جیسا ہے۔ اللہ کو شرک نہیں پسند، کسی بھی قسم کا شرک نہیں پسند۔ بس جو بھی ہے اللہ کا بندہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ صفات کا حامل کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کو اللہ جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اور جب ہمارے دلوں میں یہ بات پختہ ہے کہ ہم کسی کو اللہ جیسا نہیں سمجھتے، تو ہم مشرک نہیں ہیں،
یہ جو فٹافٹ شرک کی تہمت لگا دیتے ہیں نا اولیاء اللہ کے دربار پہ جانے پہ، مدینہ شریف جانے پہ، میلاد منانے پہ، یا اس طرح ہر بات پہ شرک کی تہمت لگ جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو بڑے سخت الفاظ میں آپ نے بیان فرمائی ہے، اس کو اپنے دل پہ لکھ کے رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی پر شرک کی تہمت لگاتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک بندہ اس شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو تہمت لگاتا ہے وہ، یا جس پر تہمت لگی ہے وہ، ان دونوں میں سے ایک بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کس قدر سخت الفاظ ہیں، حالانکہ وہ شرک نہیں کر رہا، وہ اللہ جیسا کسی کو سمجھتا ہی نہیں، جو اللہ ہے وہ اللہ ہی ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ شرک کی ڈیفینیشن اتنی زیادہ ہے، لیکن ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہی ہے اصل میں توحید۔ وہ جو صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ ابلیسی توحید کے علم بردار ہیں۔ ہم حضور کو درمیان میں رکھ کے اللہ کو ایک مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے کلمے ہی کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور جب حضور ہیں تو پھر ہیں، تھے تو نہیں نا، تو پھر جو ہیں ان کا جشن منایا ہی جاتا ہے۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا کے بعد زمین پر ہمارے آنے کا سبب بنتی ہیں، تو ان کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ نرمی، رفق اور احسان کے بازو جھکانا۔ احسان جو ہوتا ہے نا، یہ ان کے دیے ہوئے سلوک کا ایک سٹیپ زیادہ ہوتا ہے، جو ہم کبھی کر تو نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، جتنی مرضی کوششیں کر لیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا بہت حق ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ اور رشتہ داروں میں بہن بھائی ہیں، سب سے پہلے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر بیوی بچے ہیں، پھر ان سے آگے کے آگے رشتے ہیں، پھر یتیم ہیں جن کے سر سے 18 سال سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ جائے، اور وہ مسکین ہیں جو نہ کما سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کمانے کے اسباب ہیں، اور وہ پڑوسی ہیں جو رشتہ دار ہیں اور جو غیر رشتہ دار ہیں، اور ہم مجلس ہیں جن کے ساتھ ہمارا روز اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کسی ادارے میں ہو سکتے ہیں، کسی اسکول میں ہو سکتے ہیں، کسی گھر میں ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جن کے ساتھ روز ہماری مجلس لگتی ہے، ہم روز ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور مسافر، پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا نا کہ مسافر سب کا سانجھا ہوتا تھا، لیکن اب یہ علیحدہ ہی ٹولز بن گئے ہیں، علیحدہ ہی گاڑیاں، علیحدہ ہی سسٹم ہو گیا۔ اب کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں مسافر ہوں اور آپ میری ہیلپ کریں۔ اب تو مسافر والا جو سسٹم ہے وہ ایک حساب سے ختم ہی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور وہاں پہ مسافر لوگ دوسرے ہیں، تو پھر ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ اور اب یہ بھی رواج نہیں ہے کہ کوئی کسی کے قبضے میں ہو، ہاں گھر کے ملازم ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ لونڈیاں اور غلام کا رواج تو چند سال پہلے ختم ہو گیا ہے، لیکن گھر کے ملازمین کا رواج ابھی بھی ہے، لہٰذا اس آیت کو ادھر ہم ایڈجسٹ کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو اتنی زیادہ برکتیں، رحمتیں، مال، اسباب، ذہانت، خوبصورتی، جو کچھ بھی ہے وہ دے، تو اس پر اترانا نہیں ہے۔ اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والے کو، غرور کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ آیت نمبر 37، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو کہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کرنے کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، من فضلہ، اپنے فضل سے، وآتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا، ذلت والا عذاب۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنا مال چھپاتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ایسے تھے جن کے پاس مال تھا لیکن وہ اچھا لباس نہیں پہنتے تھے، اچھا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک بار ایک صحابی سے حضور نے فرمایا بھی تھا، اللہ نے تمہیں مال دیا، پہنتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہتا ہے عاجزی کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا مال اگر ملے تو اس کو پہنا کرو، اچھا لباس پہنا کرو، تاکہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو۔ لہٰذا جس کے پاس مال ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرے، اس کو کھائے پیے پہنے، اپنی ضروریات کو پورا کرے، بجائے اس کے کہ اسے جمع کر کے رکھتا چلا جائے اور پھر وہ بعد میں اس کے کام ہی نہ آئے۔ ایسے مال سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جو بندے کے کام ہی نہ آئے، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی رہ جائے، بلکہ ضرورت پوری ہونے تک
انسان کے پاس اس کا مال ہو اور وہ اس کو خود پر بھی خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ اور اس آیت میں اللہ پاک نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو نہ زکوٰۃ خود دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال چھپاتے ہیں کہ کہیں اس میں سے زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے دونوں طرح کے مفہوم ہو سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا۔ ظاہر ہے جس شخص کے پاس مال ہوگا، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو لوگ کہیں گے اس کے پاس مال ہے تبھی تو خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال اللہ کو نہیں جاتا، اللہ کے بندوں ہی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اللہ ہی کی راہ میں لگتا ہے۔ تو اللہ کی راہ وہی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے قُلِ الْعَفْوَ، جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو آپ خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، لیکن جو آپ کی ضروریات کو پورا کرے، سب سے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، پھر بچ جانے کے بعد باہر خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات اور خوشی میں خرچ کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خرچ کرنا، اس میں 1 دینار خرچ کرنے کا بہت پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ تو دل کھول کے حضور کی راہ میں، حضور کی خوشیوں میں شریک ہو کے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔